ہیلو عزیز تاجروں اور سرمایہ کاروں، رابطے میں تجزیاتی کمیونٹی سسٹم گورو مارکیٹ۔ ہم کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے ہم ہر پیرامیٹر پر مزید تفصیل سے غور کریں گے۔ اگر ضروری ہو تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ آپ مطالعہ کے تحت تنظیم کے ہر پیرامیٹر پر احتیاط سے غور کر سکتے ہیں۔ اب ہم کمپنی کے موجودہ بنیادی اشاریوں کا موازنہ کریں گے۔ اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ، ٹکر SDHC۔ یہ جائزہ 12 اپریل 2025 تک موجودہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ درجہ بندی کی طرف سے گورو مارکیٹس کارپوریشن اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اکاموڈیشن 50 کمپنیاں اس تشخیص میں حصہ لیتی ہیں اور یہ بہت نمائندہ ہے۔ ہم ویڈیو کے آخر تک کیے گئے فیصلے دیکھیں گے۔ کمپنی کا نتیجہ ہے 10 پوائنٹس میں سے 7.5۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط سکور 1.9 پوائنٹس ہے۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر ہماری پوری مارکیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر پوری مارکیٹ کا اوسط نتیجہ 1.9 پوائنٹس ہے۔ کمپنی کے لیے 7.5 کے اسکور کے خلاف اسمتھ ڈگلس ہومز کمپنی کے حصص کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کرنا اسمتھ ڈگلس ہومز اور ذیلی زمرہ کے حصص۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ماہ سے زیادہ پروموشن اسمتھ ڈگلس ہومز منفی 34.7% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ ذیلی زمرہ میں قیمت میں تبدیلی کے خلاف -10.4%۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ $0.17 بلین ہے۔ ذیلی زمرہ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $307 بلین ہے۔ اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ اس کا حصہ 0.055% ہے اور یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کا تخمینہ $0.07 بلین ہے۔ $83 بلین کے ذیلی زمرہ کے بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ اسمتھ ڈگلس ہومز 0.088% کا حصہ بنتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل دیکھیں گے۔ شیئر کریں اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص کے معاملے میں ذیلی زمرہ میں 0.055% ہے۔ بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 0.088% ہے۔ یہ مارکیٹ ویلیو کے حصص سے 60% زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں کمپنی کے حصص کا اندازہ اور ذیلی زمرہ کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 1 پوائنٹ۔ تنظیم کے قرض کی ذمہ داریاں $0.006 بلین ہیں۔ بگ کیپٹلائزیشن پر قرض سرمایہ کا 8.6% ہے۔ کمپنی کے قرضوں پر نتیجہ بہت اچھا 2 پوائنٹس۔ منافع کے توازن کے لیے کمپنی کے اسٹاک کی قیمت 10.5 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 21.9 ہے اور یہ ذیلی زمرہ کے اوسط سے 52% کم ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں مارکیٹ کی قیمت کے اس کے منافع کے اشارے کا اندازہ بہت اچھا 2 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کے لیے منافع $16 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں میں مستقبل کی آمدنی $15 ملین ہونے کی توقع ہے، جو موجودہ اعداد و شمار سے 4.9% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کے اشاریوں کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ آمدنی کے توازن کے لیے کمپنی کی قدر 0.2 ہے۔ ذیلی زمرہ 2 میں اوسط جو ذیلی زمرہ کے مقابلے میں 90% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں آمدنی کے اشاریوں کے لیے کمپنی کی مارکیٹ قیمت کا تعین 1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $980 ملین تھی۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے فارورڈ ریونیو عارضی طور پر $930 ملین ہونے کی توقع ہے۔ یہ اب کے مقابلے میں 5% کم ہے۔
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشاریوں کے مقابلے میں پیشین گوئی شدہ مستقبل کے محصول کے اشارے کا اندازہ قابل برداشت 0 فروخت کا مارجن 1.7% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 9.3% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 7.6% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ قابل برداشت 0 ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.084% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 53% زیادہ ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کی مارکیٹ قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ بلکہ کم تر اندازی کی طرف فی کمپنی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $365,000 ہے، اور ذیلی زمرہ کے لیے یہ $556,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 34.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمائے کی مقدار کا اندازہ 0.5 فی ملازم منافع $34,600 ہے۔ $25,400 کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 36% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے منافع کا اندازہ 0.5 فی کمپنی ملازم کی فروخت کا حصہ $2,111,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $274,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 670% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم کی فروخت کا اندازہ 0.5 3.9% کی ذیلی زمرہ اوسط کے مقابلے میں حصص کی کمی 6.7% ہے۔ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 42% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اسمتھ ڈگلس ہومز کارپ ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 41% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کے حصص کی طرح کی جاتی ہے۔ اسمتھ ڈگلس ہومز کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $18.74 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $20.39 ہے۔ اصل تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 9% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعہ اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ سیکیورٹیز کی تشخیص کے نتائج کی بنیاد پر اسمتھ ڈگلس ہومز معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اوپن خرید آرڈر $18.75 فی شیئر پر معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے نقطہ نظر کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اکیم کے انڈیکس ٹیک پرافٹ 21.42% ہے۔ سٹاپ نقصان 16.08 پر مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں، اس صورت میں آرڈر 12 مئی 2025 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر ELME بیلنس پر فروخت کا لین دین ہوگا۔ بیلنسنگ آرڈر پر ایک ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی یا شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ ایک اور آرڈر موجودہ قیمت پر طے کیا گیا ہے۔
آخر تک دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ گورو مارکیٹ۔ آپ سب واقعی بہترین سامعین ہیں۔